Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کی ایک چیز جو بے انتہا محبوب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں اس کو، بلکہ یہ سمجھیں اگر دیکھا جائے وسیع نظر سے دیکھیں آپ تو آخرت کے سارے انعامات جو ہیں اللہ پاک نے جو رکھے ہیں، تمام بخشش کے جو سامان اللہ پاک نے رکھے ہیں، تو اسی ایک چیز پہ نظر آتے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے لگتی بہت معمولی چیز ہے، لیکن زندگی کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے، وہ ہے معمولی چیز، وہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کوئی موقع عطا فرمائے جس موقع سے وہ فائدہ اٹھا سکے، کون سا؟ آخرت کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی محبت کا۔ اگر اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بے انتہا پسند ہے، اور اس ادا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس لیے میں نے اس کو موقع عطا فرمایا، اس بندے نے اس کی قدر کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور کتنے موقع انسان کو زندگی میں فراہم کرتے اللہ تعالیٰ۔ حقیقت دیکھیں تو جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے زندگی میں، وہ سارا کا سارا اسی لیے دیا ہے کہ اس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، آخرت کو بنا لیں، زندگی کو بہتر کر لیں۔ سارا کچھ دینے کا مقصد اللہ کا یہ ہے۔ کتنی بڑی حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی اس چیز پر، دیکھیں آپ، ہر چیز کے ساتھ زوال ضرور ہے۔ کیوں رکھا ہے زوال کو؟ ایک حد تک ان انسانوں کو فائدہ پہنچ جاتی ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اس سے مستفید ہو جاتے ہیں اس چیز سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، وہ چلی جاتی ہے اس کے پاس سے۔ تو وہ جب چیز چلی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر پھر ایک احساس پیدا فرما دیتے ہیں، یار یہ تو بڑا غلط ہوا، میں یہ کام کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ اور اس کے آخری نظارہ جو ہوگا قرآن نے بتایا ہے کہ اس وقت ہوگا جب جن کو سزا دی جائے گی جہنم میں، اور ایون وہ بھی جنت میں بھی ہوں گے، جنت میں رہنے کے بعد بھی جہنم میں تو ہو گیا آدمی، ایک کیفیت ان پر طاری کی جائے گی جو ہوگی ان میں، وہ ہوگا پچھتاوا۔ یعنی جنت میں بھی کوئی پچھتا سکتا ہے آدمی؟ بتائیں، تو وہاں یہ پچھتائیں گے وہ لوگ
جب تمام اعمال کی چیزیں دیکھیں گے، وہ تمام اعمالوں کے درجے دیکھیں گے، وہ تو سمجھ آئیں گے، پردے اٹھ جائیں گے سارے، اور اتنے اتنے اونچے مقامات پہ لوگ جا رہے ہوں گے. جب یہ سب کچھ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس عمل سے کیا انسان کو مل رہا ہے، تو اس وقت ان کے منہ سے ایک نکلے گا چیز، کاش ہم نے زندگی میں جو وقت ضائع کیے وہ اللہ کے ذکر میں گزار دیتے. کتنی بڑی بات ہے. سوچے کہ جو تم نے لمحہ ہمیں دیا تھا، کاش ہم اس کو تیری ذکر میں گزار دیتے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذکر کا کتنا فائدہ ہوا ہے. یعنی اب کیسی کیسی حدیثوں سے اور پیغامات سے اللہ پاک نے کسی چیز کا احساس انسان کو دلاتے ہیں. جب تک ہوش واش ہوتے ہیں اللہ پوری فراہمی دیتے ہیں انسان کو. وہ کس طرح اس دولت کو ہم ضائع کرتے ہیں، کس طرح ضائع کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دی ہے ہمیں. خود دیکھیں زندگی ہے انسان کی، ہمیشہ تو نہیں رہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس چیز کے لیے کتنی پیاری وارننگ دی ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. زندگی اس لیے نہیں گئی، اپنے ٹارگیٹ کو سمجھو. زندگی اس لیے گئی ہے تم اللہ کے قریب ہو، اپنی آخرت کو بناؤ، اپنے مقصد کو سمجھو. اور جو درجات ہم نے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے، جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہ کس کے عوض تمہیں ملیں گی؟ کیا چیز ہوگی جس سے تمہیں حاصل ہوگی؟ وہ زندگی ہوگی بھائی، زندگی ہوگی. کھیل کود میں تماشے میں زندگی گزار دی، اور پھر کیا ہوا؟ موت کا جب پنجہ آیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو دیکھتا پھر او یہ تو گیا، وہ سب چیزیں اٹھ جاتی ہیں. تو وہاں تو وہ چیز چاہیے جس کے لیے اس کو زندگی دی گئی تھی. مجھے ایک واقعہ زندگی میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا، بلکہ میرے لیے بڑا اچھا واقعہ ہے وہ، میرے جیسے سست انسان کے لیے، غافل آدمی کے لیے. تو ہمیشہ اس واقعے کو سوچ لیتا ہوں جب مجھ پہ غفلت طاری ہوتی ہے کسی عمل کی، تو اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ واقعہ میرے سامنے یاد آ جاتا ہے مجھے، میں اس کو سوچ لیتا ہوں. کیونکہ ہر واقعے کو دکھانے والی بھی اسی کی ذات ہے، عبرت دینے والی بھی اسی کی ذات ہے، ہر فعل کو پیدا کرنے بھی اسی کی ذات ہے، ہر بیماری کو دینے والی بھی اسی کی ذات ہے. لیکن سمجھدار عقل مند انسان ہر چیز میں پہلو اللہ کی حکمتوں کو تلاش کرتے ہیں. ایک صاحب سے ملنے گیا میں، کافی عزیز تھے، بہت ہی مہربان تھے، اور مجھے ان سے بہت محبت تھی اور اب بھی ہے. اور میں ان کو خواب میں بھی دیکھا ہو تو اچھی جگہ دیکھا. جب کسی انسان کے احسان ہو نا تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تھوڑی سی چیز بھی آپ پہ احسان کر دینا وہ بہت بڑی چیز ہے. ان کا احسان تھا مجھ پہ، کسی پریشانی میں تھا، انہوں نے میری مدد کی تھی، بس اتنی بات تھی. حالانکہ کوئی میری دوستی اتنی گہری نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت سخت پریشانی میں تھا ایک وقت میں، تو انہوں نے میری مدد کی جس پہ کوئی میرا مدد نہیں کر رہا تھا. ظاہر ہے میں نے اس وقت مدد کی جب ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا. اللہ نے مجھے دکھا بھی دیا. لیکن تھے بیچارے وہ بس کمزور بہت تھے، بری عادتیں بھی بہت تھیں ان میں، امیری بہت تھے، فیکٹریز چلتی تھیں ان کی، تھے تو قریب ایک دم اللہ نے ان کو بھی کر دیا تھا. ظاہر ہے امارت بھی جو ہے وہ انسان کا ٹیسٹ ہے، غربت بھی انسان کا ٹیسٹ ہے. یہ تو ہے ہی سارے ٹیسٹ. تو ان کو امارت سے جو آزمایا تو بیچارے لگ گئے راستے میں. اور یہ زوال اونچا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک شخص کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بڑے روز پہ گئے، بڑے پیسے، بڑی دولتیں، بڑا مال ان کے پاس. بہرحال مجھے اطلاع ہوئی کہ وہ بیمار ہے مینچسٹر میں. بڑا افسوس ہوا مجھے. میں اس وقت بہت مصروف تھا خانقاہی معاملات کے اندر بےانتہا. میں کچھ بھی ہو جائے میں تو ان سے ملنے ضرور جانا ہے، بے شک کچھ ہو جائے. خیر میں جیسے تیسے
سب چیزوں کو قربان کیا، اپنے محسن سے ملنے گیا اس حالت میں. کتنے بیمار ہیں بیچارے، مجھے پتہ نہیں کیا بیماری ہے. چلا گیا ہاسپٹل میں، لیٹے بہت خوش ہوئے، اٹھنے کی کوشش کر. اتنے بہترین طاقتور انسان تھے، بہت بہترین طاقت، وہ اٹھاتا تھا وزن. مجھے دیکھا بے انتہا خوش ہوا. میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، بستر پہ لیٹ گئے، اتنے اسمارٹ آدمی، اتنی طاقت آپ کو. ہمیشہ جب دیکھیں نا آپ، مجھے یاد ہے بیچارے مومن صاحب آتے تھے نا ہمیشہ رحمۃ اللہ علیہ. تو پہلے جب ملاقات ہوتی ہے، ملتے پتہ کیا کہتے تھے مجھے، ہاتھ ملا کے، ارے حضرت آج کمال ہو گیا، اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب تو آپ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہے ہیں. ان کو پہلا فکر ہوتا تھا، اتنی صحت ماشاء اللہ آپ کو دی ہوئی ہے. ہاں سبحان اللہ، کتنا فرق ہے، پہلے دیکھا اور اب دیکھا، اس قدر صحت مند. اتنا حوصلہ بڑھتا نہیں کہ پھر ایسے آدمی کو جو بیچارہ ڈاؤن ہو کے دیکھیں. اتنے تو 3-4 منٹ وہ فکر کرتے تھے. تو آج بھی دیکھیں باتیں ان کی یاد آتی ہیں کہ کیسے اچھے لوگ تھے. ہم کیا آتے ہیں بیمار کے پاس، بس جی تیرا تو بڑا بیمار ہو، اچھا ہے نا، نہیں علاج ہو سکتا جی، تو بڑا مشکل ہو گیا. وہ بچہ بیمار سے جی اتنا بیچارہ، ویسے جی اسی بیماری سے مرے ہے، اسی چیز میں ختم ہوا ہے، تو بڑا خطرناک ہے. چلو جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اس کے تو بیڑا مرنا بھی نہیں، تو بیچارہ ویسے ہی مر گیا. چلو کس طرح تو جانا بیچارے. بیٹھ گیا میں، بھاپ میں گئی کا تماشا لگایا. آپ اٹھیں معذرت پڑھیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑا حوصلہ آ گیا. تو کہتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے. ماشاء اللہ. پھر کیا کہا، مجھے وہ جگہ یاد آ رہی جہاں آپ اعتکاف کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ سننے والی بات ہے، اس لیے سارا واقعہ سنا رہا ہوں. اور ان کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ چند دنوں کے مہمان ہیں. وہ بہت سیویئر کینسر، اچانک ان کا ظاہر ہو گیا تھا. اچانک جہاں بھی عمرے پہ جاتے، کہیں جا رہے تھے، انجیکشن لگانا گیا تو انہوں نے کہا انجیکشن پہلے آپ ادھر تو آئے نا. بالکل یہ ہے ان کے ساتھ، انجیکشن لگاتے ہیں ان کا، ادھر آ جائیں آپ سائٹ پہ. پتہ چلا کہ ان کے جسم میں کینسر پھیلا ہوا ہے. ہم کہیے اب ادھر ہی آ جائیں ہاسپٹل، باقی سامان تو آپ کا سفر جو ہوگا ہوگا. اس طرح بیمار ہوئے تھے. تو بیچارے ہنسی مسکراہٹ کی انہوں نے، پھر ایسی بات کی انہوں نے. تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، حضرت ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا، آپ کو جبریل نے بھیجا، آپ کو فرشتے نے بھیجا ہے. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ دعا اٹھائیں انشاءاللہ زندگی دیں گے آپ. ایک بات اب وہ رونے لگے. اگر مجھے زندگی دے دی اللہ نے، میں حضرت ایک خواہش دل میں رکھتا ہوں. دیکھیں اس کی ایک خواہش ہے میرے دل کے اندر. رو رہے ہیں بہت چیز. اللہ مجھے زندگی دے دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک خواہش میں، کیا کبھی خانقاہ کو نہیں چھوڑوں گا، ذکر کو نہیں چھوڑوں. اچھی بات ہے. اب ایسے موقع پر موت سے پہلے انسان ایسی خواہش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہ بھی کیا ہوا، یک سبانہ صحبت عبادت کیسے نکلے کہ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ایک انسان دعا کے لیے اس کے ساتھ ملنے گیا ہے. اور بھی دنیا دار جاتے ہیں، انہوں نے کیا باتیں کرنی تھی، آتے رہے ساری زندگی. ایک آدمی جب گیا آخرت غم لے کے پاس گیا، اللہ نے وہ جملے کرا دی کہ تو جنت ہی ہے. کسی اچھے لوگ دوستی کرو یار. دوست بناؤ تو ایسے تو بناؤ کہ موت کے وقت اگر زندگی میں نہ بن سکے تو موت کے وقت تو بچا دے بیچارہ. اس تو کام بنا دے، اسی لیے کھڑے ہو جاؤ. بھائی ہم بہت کمزور ہیں اعمال کے اندر، اپنے ہر چیز میں بہت کمزور ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے حالات، اتنا تو کر لو کہ کسی اللہ والے کو تلاش کر کے اسی سے پکڑ جائے آدمی. کچھ نہ بیٹھا رہے، بس جا کے بات کرتے رہے، اس کی مجلس میں بیٹھ جائے. نہ کرے اتنی باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن پاک صاف دل کر کے، محبت کر کے اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جائے گا. چلو ایک نہیں آتے تو کم از کم مہینے میں ہی بیٹھ جایا کرو. چلو یہ بھی نہیں آتے تو کم سے کم کوئی کتاب ہی پڑھ لیا کرو. اگر یہ بھی نہیں آتے تو کم از کم یہ ہے اس کی کسی بات کو سن لیا کرو کسی سے. لیکن میں آپ بتا دیتا ہوں چیز، یہ میں تجویز کہہ رہا ہوں کہ سب سے قیمتی چیز جو آخرت میں کام آنے والی ہے نا،
وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. یہ میں رمضان میں روزے سے اور شب قدر پر کہہ رہا ہوں آپ سے. یقین کریں آپ نہ کریں، بہت کام آنے والی چیز. میں نے آپ کو بتا دی شب قدر کی دعا کیا تھی، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے شب قدر پہ، پیچھے بتایا تھا نا آپ کو. جبریل علیہ السلام آئے کہ جی آپ نے، میں تو وہ جو کہہ کے آیا ہوں سارے لوگوں کو میں وہ پیغام پہنچا دیا. کیا پیغام؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو بخش دیا لیکن چند گناہ گاروں کو نہیں بخشوں گا. ظاہر ہے یہی تھا اللہ کا حکم تھا. جبریل السلام یہ پیغام لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ نے کیا کہا کہ جبریل تم نے سچ کہا، لیکن رب تیرا اب کیا کہتا ہے؟ سنیں آپ فکر وہی کہ میں نے ان گناہ گاروں کو بخش دیا. کیوں؟ کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، نیک لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی، دعاؤں کی وجہ سے بخش دیا. پھر آگے بتایا کہ کیونکہ مجھے امت یہ بہت زیادہ قریب ہے، میرے یہ بہت پیار کرتا ہوں اس سے. نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے اس کی امت. تو یہ اللہ والوں کو بھی ایک بہانہ رکھے امت نے بخشنے کے لیے. نہ جاؤ کعبہ، نہ جاؤ عمرے پہ، نہ جاؤ مسجدوں میں، نہ جاؤ کہیں. ایک چیز تو ایسی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے کوئی دعا ہی کرا لو. کہاں کام آ رہی ہے مجھے بتائیں. جہاں جبریل بھی فیل ہو گئے تھے، سب کچھ ختم ہوتا، اللہ آخری اعلان اللہ پاک فرماتے کہ یہ تو تجھے بھی نہیں پتا میں نے ان کو معاف کر چکا ہوں. کیوں؟ کہ ان کی دعا کرنے والے موجود تھے، انہوں نے دعا کر دی تھی. تو وہ صاحب نے سب کہا تو پھر میں بھی رونے لگا. کیوں کہ یہ تو ہونا ہی نہیں تھا. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کتنی پیاری ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جو نہیں بیٹھ سکتے تھے قبروں میں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ہوں گے اس منظر کو دیکھ کر، رمضان کے منظروں کو دیکھ کر، سب سے زیادہ کون پچھتانے والے ہوں گے؟ جن کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی. اس قدر پچھتا رہے ہوں گے وہ لوگ جو اس سال مر گئے ہیں کہ اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان تو دے دیتا، ایک اور رمضان ہمیں دے دیتا تو کتنا بہتر ہوتا ہماری آخرت کے لیے. کیوں نہ ہوتا؟ اللہ کے نبی نے 2 مہینے پہلے اعلان فرما رہا ہے اس مہینے کا. میرے بھائی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو لہاب کے لیے کوئی چیز نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت قیمتی چیز میں نے دی ہے تمہیں زندگی، اور یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے. جس وقت لپٹ رہا ہوتا ہے انسان تو اس کو تمنا، سب تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں. جس میں اس آدمی کی بات آپ کو بتائی، سب تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں. دولتیں، مال، نہ بیوی کو یاد، کچھ نہیں یاد کر رہا، بس ایک چیز یاد کر رہا ہے کہ موقع مل گیا تو میں ذکر شروع کروں. احساس جگا دیا اللہ پاک نے. اس وقت تیرے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہی کام، کچھ بھی نہیں آ رہی. اسی بستر تو پڑا ہے جس پہ غریب پڑا ہوا ہے، اسی جگہ تو مر رہا ہے جس طرح غریب مر رہا ہے. آج تیری دولت کام نہیں آ رہی، تیرا مال کام نہیں آ رہا، تیرا فراڈ کام نہیں آ رہا، تیری اولاد کام نہیں آ رہی، کچھ بھی کام نہیں آ رہا. آج تو اس عمل کو یاد کر رہا ہے جس کو تو نے ساری زندگی ضائع کیا. اپنی نفس پر، اپنی نفس کی دشمنیوں پر، اپنی غفلتوں پر. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں، انسان ہمت کرے نا اللہ کے راستوں کو پانے کے لیے، زندگی کو استعمال کرنے کے لیے ہر چیز سہل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. میں ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں جب اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی مشکل رہتی ہی نہیں. ایک آدمی پلان کرتا ہے میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، الحمدللہ کر جاتا ہے. للت القدر بھی لے لیتا ہے، وہ شیخ کی صحبت بھی لے لیتا ہے، وہ ذکر بھی لے لیتا ہے، اور اللہ اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں. لوگ دنگ رہتے ہیں یہ کس طرح سے پلاننگ کی ہے، کیسے کر دیا سارا کچھ. ایسا سسٹمیٹک پلان اس کا ہوتا ہے کہ چند جو آدمی سالوں میں لے گا چند گھنٹوں میں لے کے اڑ جاتا ہے. الحمدللہ کیونکہ اس نے قدر کی ہے. ہزاروں لوگ سنتے ہیں دیکھو یہ وہاں اتنے بڑے آدمی آئے ہیں، چلو. قدر بھی کتنی ہوتی ہے ہماری، یہی قدر ہوتی ہے. جا کے بات سن لو، یہ کر لو. جو چیز جو دی گئی ہے اس کے مطابق قدر. کیا ہے رمضان؟ آپ سے سوچیں
ایک حدیث زیادہ نہیں مجھے یہاں پر 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. یہ تو بڑی عجیب حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں زمین آسمان کو گواہی دے دوں, گواہی سمجھتے ہیں, بولنے کی طاقت دے دوں, بول تو سکتے ہیں لیکن ہم سن نہیں سکتے, ہم نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بولتی ہے, ہر چیز بولتی ہے, ذرا ذرہ بولتی ہے. اور کیا بولتی ہے؟ اللہ. ہر چیز کہتی ہے, سب کے ساتھ ہر چیز. کوئی چیز ایسی ہے ہی, وہ زندہ ہے ہی نہیں, وہ چیز زندہ ہے ہی نہیں جس کی زبان نہ ہو, اور وہ چیز جس کی زبان نہ ہو وہ یہ اس کے پاس ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں دیکھا اتنی چھوٹا سا بچہ ہے, کتنا چھوٹا بچہ تھا, اتنا, اس کو کیا آتا ہے ہلنا کیا ہوتا ہے پتا ہے اس کو؟ کچھ نہیں پتا نہیں. 2-3 دفعہ اس کو گانا کہ اللہ اللہ, بیٹھا تھا بچہ, اللہ اللہ, جب میں نے کہا اللہ, وہ کہتے اللہ. سبحان اللہ. اب اس کو کس نے بتایا کہ تو ہل؟ سبحان اللہ. ہم ملتے نا قرآن پڑھتے. سبحان اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ فطرت میں چھپی ہوئی چیز ہمارے. سبحان اللہ. کہ کیا کمال ہے اللہ کے نام پہ. سبحان اللہ. ہمارے دل نہیں ہلتے لیکن بچے کا دل ہل رہا ہے, مزے کر. اس کو تو جذب کہتے ہیں. یہ تو حال ہے. سبحان اللہ. وہ ہل رہا ہے, اور بعض لوگوں کو حال آتا ہے وہ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, وہ اپنے پورا حال کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ, جسم پھٹ جاتے ہیں اندر سے. اور اس بچے کو کیا پتا, اتنا سا چھوٹا سا, اتنا سا تو ہے, دودھ پیتا بچہ, اس کو تو آپ نے کہلا دی اللہ, اب تو اللہ کہہ دے, نہیں اللہ. سبحان اللہ. اس نے ہلنا شروع کر دی. تو یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اتنی بڑی چیز یا جس کی ذرا ذرا ہمیں بتا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, بے زبان چیزیں دعوت دے رہی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اس کو کچھ کرتے نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں کس کو گواہی بولنے کی طاقت دے دوں, کس کو؟ زمین آسمان کو, تو کیا کچھ جو ہم سن سکیں کہ ان مخلوق سے تو بات کر, کیا کچھ ہم بتائیں اس مخلوق کے ساتھ معاملات. کہتے ہیں صرف ایک بات کریں گے, صرف ایک بات. وہ کتنی اہم بات ہوگی, صرف وہ اسی لیے بولیں گے ہمیں مبارکباد دینے کے لیے. کیا بولیں گے؟ وہ صرف ایک بات بولیں گے, اے روزدارو جنہوں نے صحیح روزے رکھ لیے, مبارک ہو تمہارے لیے, تم نے بہت بڑا کام کر لیا جو تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. روزہ تو رکھے ہم سے, کتنی بڑی بات ہو یہ روزہ. مجھے بتایا سبحان اللہ. یہ رمضان کتنی بڑی چیز ہوگی جنہوں نے صحیح طریقے سے رکھے ہیں. رمضان کی قدر کی ہے, بتایا کتنی بڑی ہے. اس سے بڑا کیا معنی ہے؟ جس سے روزہ رکھا ہے اس کی غفلت, سب سے بڑی غفلت نیند ہوتی ہے. فرمایا اس کی نیند بھی عبادت, اس کی خاموشی بھی تسبیح, خاموشی بھی تسبیح اس کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی دعائیں بھی ساری قبول, سبحان اللہ. اس کی ہر عبادت بھی دگنی. چلا گیا نا رمضان, یہ نہیں گیا, قدر کی ہم نے اس کی. سوچا جس کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ جو تھا اللہ کی طرف کھینچ رہا تھا, اللہ کی طرف بلا رہا تھا. بہت کم ہماری زندگی میں دنیا کی کمی آئی ہوگی, روٹین کو بدلا ہوا ہم نے. جو اس کا حق تھا, قدر تھی اس کی, رمضان کی قدر کس چیز کی کیا ہوتی ہے؟ دیکھ, یہ سورج نکلا ہے, زوال کے ساتھ نکلا ہے, روز ایک پیغام دیتا ہے. سورج کیا لے کر آتا ہے؟ روشنی لے کر آتا ہے, لے کر آتا ہے نا. روشنی کیوں آئی؟ اللہ نے اس روشنی کی قدر کرو. جس مقصد کے لیے اللہ نے روشنی دی, اس روشنی کو ہم نے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر لیا, تو ہم نے اس کی قدر کی ہے. اور پھر دکھایا کہ تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کے بعد اندھیری رات آ جائے گی. اس رات میں تم کچھ کام نہیں کر سکو گے. لیکن کیونکہ اللہ کا نظام ہے, بار بار ایک روز ہماری زندگی میں ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ عقل مند لوگ جو ہیں اس پہ فکر کریں گے کہ یہ زمین و آسمان جو پیدا کیے گئے یہ بے معنی پیدا نہیں کیے گئے, با مقصد پیدا کیے گئے. تو اس دن کی روشنی کو پورا استعمال کریں گے وہ,
کیونکہ ذات آنے والی ہے جو بیکار ہو جائے گی ہمارے لیے. روشنی جو ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے. ابھی رات آنے والی ہے, شام آنے والی ہے, جلدی کرو جلدی کرو. رات آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ رہتا ہے ایسا. اس دن کو استعمال کرتا ہے, اور وہ جو چیز ہمیں استعمال کرنی چاہیے. تو جس چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے اس کو اس کے مطابق کریں گے تو اس کی قدر ہوتی ہے, پھر اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ والوں کی قدر کیا ہے؟ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سسٹم دیا ہے اپنا, اللہ والوں کی قدر بھی تو کچھ چیز ہوگی نا. اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ والوں کی قدر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جڑ کے جو دینا چاہیں لے لو, بس. اس میں دیر نہ کرنا, اس میں کوتاہی نہ کرنا. وہ دینے جو آتے ہیں وہ دے رہے ہیں, لے لو اس کو, ورنہ پچھتاؤ. اسی لیے کتنی محنت کرنے پڑے. کیوں کہ ہم نے یہ نعمت رکھی اس لیے ہے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے پھر پچھتاوا ہوتا ہے. میرے حضرت کو خواب بتایا کسی نے, وہ تو وقت کے غوث تھے, خانہ کعبہ میں موجود تھے. وہ ایک صاحب آئے, ان کو میں خواب میں دیکھا ہے آپ کو. تو آپ کو نہیں کہتے میں خواب میں دیکھا ہے جی. خواب میں حضرت تعبیر بتاتے ہیں مجھے اس سے, کہتے کیا تعبیر ہے تمہاری؟ اور یہ حضرت کا آخری سال تھا, اس کے بعد آپ نے نہیں آئے. اس کے بعد ٹکٹ تھا آپ کا, حج کے لیے تھے, یہ عمرے پر تھے, حج پہ آنا تھا. حج کی تیاری کر لیتے تھے پہلے, عمر جانے کے بعد پھر حج کی تیاری ہو جاتی تھی حضرت کی. جیسے عمرے سے گئے رمضان سے تو اگلا سفر تیار ہوتا تھا. یہی 2 چاند کرتے تھے, لیکن حج نہیں ہو سکا. ہو گیا ہوگا خانہ کعبہ کو نہیں, بیت المعمور میں کر لیے ہوں گے تو آپ ایسے لوگوں گے اللہ پاک آسمانوں میں انتظام کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں حضرت نہیں خواب نے کیا کہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو مینار ہے نا, مین بیمار ہے, یہ گری ہے. بھری. ہاں بابو صحیح یاد آپ نے اپنی زبان میں کہا. ہاں بابو کہتے تھے, بابو صحیح کہہ رہے تھے. اس زمانے سے کوئی اتنا بڑا ولی جانے والا ہے کہ جس کے بعد ایسا ولی آئے گا نہیں. خاموش ہو. 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. اور پھر ہر آدمی کی زبان پہ ایک چیز تھی. بڑے بڑے مفتیان علماء کرام کے جنازے, فقی اثر جو سب سے بڑے مفتی اعظم تھے اس وقت خیر مدارس کے, عبدالستار رحم اللہ علیہ, انہوں نے جنازہ پڑھائی تھی حضرت کی. اتنا جنازہ تھا کہ باس دینی پڑی تھی. اور آپ کا وصال تو ہوا تھا ظہر پر, لیکن رات کے 2 یا 3 بجے جنازہ کا آپ کو مدفون کیا گیا تھا. اس کو تو دنیا تھی, خلقت سے پوری دنیا بنڈائی تھی جہاں پاکستان سے. ہر جانتا کوئی بھی نہیں تھا ان کو. وہ تو مشہور تھے ہی نہیں, وہ تو گدائی سے نکلتے ہی کبھی نہیں تھے, وہ تو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے. مجھ سے کس نے پوچھا تھا آپ کہیں نہیں جاتے؟ کہتا ہاں ہاں جو کمزور ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی بھیج دیتے ہیں ان کے پاس, تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک مجھے بھیجا دیکھنے, پورے زمانے کو زندہ کر دیا, قبرستان میں رونق لگا دی. کہتا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی آسانی بھی فرما دیتے ہیں. تو اللہ کو میری کمزوری پتہ ہے, وہ مجھے بھیجتے نہیں, خود ہی آدمی بھیج دیتے ہیں, اس سے کام چل جاتے ہیں. تو ہر آدمی کی زبان کی ایک چیز یہ تھی کہ یار ہم نے حضرت کی قدر نہیں کی, کتنا وقت ضائع کر دیا ہم نے. ہر آدمی پچھتا رہا تھا, ہر آدمی. یہ بڑی نعمت ہے. موت آتی ہے, قرآن کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ جو پچھتائیں گے لوگ, جنتی کو تو بتا ہی دیا آپ, ایک دفعہ میں بھیج دیں اللہ تعالیٰ روزخ میں روک کے, ایک دفعہ. پکا وعدہ ہے کہ ہم اب کبھی بھی ایسے غلط کام نہیں کریں گے, ہم گناہ نہیں کریں گے. ہم بالکل اس آدمی کی طرح جو اس وقت بیچارہ انتقال کر رہا تھا. میں اب خان کہاں ہوں گا, میں ذکر کروں گا. بھائی زندہ ہیں, ہم موجود ہیں, قدر کریں. آج رمضان کی آخری لیلۃ القدر ہے, کوئی پتہ نہیں, ہم سال ہے پورا بھائی. ہزاروں بیماریاں جنم لے رہی ہیں, ہزاروں چیز چل رہی ہیں, کسے کہانی ہاتھ اٹھ جائے. رمضان نہیں ملے گا پھر یاد رکھیں, اتنی قیمتی چیز ہے. آخری لمحات ہیں اس رمضان کی, آج لیلۃ القدر ہے.
بہت بڑی رات ہے، اس رات کی ہم قدر کریں. اور قدر میں نے بتایا کیا ہو کہ جس وقت مقصد کے اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے، رمضان عطا فرمایا ہے، اگر پورے رمضان میں وہ کام نہیں کر سکے، وہ کام ہم کر رہے ہیں. اب وہ کام کیا ہے؟ اپنے رب کو منا لیں. بہت ناراض ہے ہمارے سے، بہت ناراض ہے، بہت ناراض ہے، لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. شدید العقاب ہے، وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ غفور رحیم بھی ہے. لا تقنطوا کا جواب کیا ہے؟ حل من مزید کا جواب کیا ہے؟ لا تقنطوا. جب جہنم کہتے ہیں اور لاؤ اور لاؤ، تو اللہ کی پکار لا تقنطوا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بخشتا جاؤں گا. جی بولنے دو جہنم کو جو بولتی. لا تقنطوا کا جواب ہے حل مزید، حل من مزید جو کہے گی نا جہنم کہے گی اور لاؤ اور لاؤ، بھری نہیں اور لے آؤ. تو یہ تو رحمت اللہ تعالی کی کہ ہم اس خیمے کو ضائع نہ کریں. بھائی عبادت ہم نے کی ہے، نماز پڑھے ہیں، سب کچھ کی، مقصد نہیں ہے رمضان کا. اس رمضان کے بعد بھی آپ کر لیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے. تہجد پھر بھی آ جائے گی آسمانوں پہ، پھر بھی ہر رات کو اللہ تعالیٰ تہجد پہ آ کے ہم سے وہی باتیں کرتا ہے جو رمضان کی ہر رات میں کرتا ہے. شب جمعہ پھر وہ لیلۃ القدر کی رات بن جائے گی. دیکھیں اللہ نے رکھی چیزیں، لیکن رمضان نہیں آئے گا. رمضان کی قدر وہی کرو جو رمضان کی قدر ہے. آج جو اللہ راضی ہو گیا نا الحمدللہ، ایسا راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ. پکی اور سچے دل سے اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ راضی ایک دم ہو جاتا ہے صرف ایک چیز سے، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، بری چیزوں کے ساتھ، شیطانی کے ساتھ. ہم تیری قدر ہی نہیں کر سکے، اعتراف کرتے ہیں. اور یہاں اعتراف یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا قصور سارا ہمارا ہے. بیماری ہے پھر تیری شکایت، پریشانی ہے پھر تیری شکایت، مصیبت ہے پھر تجھ سے تیری شکایت، کھانے کم ہوگا پھر تیری شکایت، بچے نافرمان ہوں گے پھر تیری شکایت. کوئی ایک لمحہ ہمارا ضائع نہیں ہوتا تیری شکایت کرنے سے. کاش کاش ہمیں پتا ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہیں تیری حکمت پہ مبنی ہیں، اور یہ ساری تیری رضا کے سامان ہیں. یہ سارے تیری رضا کے سامان ہیں. ہمیں اس چیز کا پتا ہوتا تو تو ہم سے راضی بھی نہ ہوتا. یہ ہے اللہ سے راضی ہونا کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ سارے قصور میرے یہی ہیں کہ تیری دی ہوئی چیزوں کو ہم نے پسند ہی نہیں کیا. ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا ہمیشہ، میں بیمار کیوں، میں یہ کیوں، میں فلاں کیوں، میرے ساتھ یہ کیوں ہے، اس کا یہ کیوں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کا بیٹا ہے، میری بیٹی کیوں نہیں ہے، اس کا فلاں کیوں نہیں ہے. سوائے شکایتوں کے گھر بھرے پڑے ہیں ہمارے دوستوں، ہمارے دل بھرے پڑے ہیں. اس کی موت کیوں آ گئی، اس کی موت کیوں نہیں ہے، اس کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کا درجہ یہ ہے مجھے درجہ. ساری بیماری کی جڑی یہی ہے. ہاں اس کے مقابلے میں کہہ دیا اللہ جو دے دیا راضی ہو گیا، جو دے دیا اس مقام پہ میں راضی ہوں تجھ سے. مصیبت نہیں ہے میں نے بولا میں راضی ہوں، اس میں کوئی مطلب ہے تیرا. خوشی دے دی میں راضی ہوں، میں نے بولا خوشی دے دی. زوال ہر چیز کا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا. تو آج ہی تو توبہ کرنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے. اسی چیز نے برباد کیا، اسی چیز کی معافی مانگنے ہے کہ آئندہ ہر بات پہ تیری بات چلوں گا کہ جو کچھ بھی صحیح ہے میں راضی ہوں. زبان سے شکوہ نہیں نکالنا تیرے خلاف میں، چاہے کتنا بڑے سے بڑا واقعہ تمہیں زندگی میں ہو رہا ہے، شکوہ نہیں نکالوں گا. مر جاؤں ٹکڑے ہو جاؤں نہیں نکالوں گا شکوہ. ایک دم پلٹتی انسان کی زندگی پہ اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف. اس کے بعد دوسرا ضرور آتا ہے یار، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا چیز. تو آج وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کو دور فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا بس، اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے. رضا کی زندگی دے دے، جو باقی زندگی ہماری باقی ہے وہ تیری رضا کے ساتھ گزر جائے، بس تیری فکر کے ساتھ گزر جائے.
اور جو نعمتیں تو نے دی ہوئی ہیں ہمیں ان کی قدر محسوس ہو جائے. کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے کہ اگر تمہیں بھائی زندگی دی ہے موت سے پہلے اس کی غنیمت کرو. صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے اس کی قدر کرو. صحت دی ہے نہیں دی ہے. اور تمہیں غنا دیا دولت دی ہے تو مفلس سے پہلے اس کی اب قدر کرو. کس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری باتیں. بیماری دی ہے تو صحت کی قدر کر لو پہلے. یہ سب نعمتیں ہیں ان سب کی قدر کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی گئی ہیں. بیماری ہے حتی الامکان کوشش کر اس بیماری میں ہمت کر کے کرنے کی کوشش کہ میں اللہ کا دیا وہ فیل جو مجھ پہ واجب ہے فرض ہے میں اس کو ادا کر دوں کسی طریقے سے. چھوٹی چھوٹی میں دل نہ ہار جائے کریں. امتحان جب تک پوری کوشش کے ساتھ کرنی میں مجاہد بن کے کرنا یہ کام کرنا ہے میں نے. ہمت کریں. پھر میں آپ کو اپنی عمل زندگی بتا رہا ہوں. رمضان ختم ہو گیا. جتنا بیمار میں اس رمضان میں رہا ہوں شاید میں کبھی نہیں ہوا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ناممکن تھا لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمت جب تک ہے ہمت جب تک ہے جب تک میں وہاں جا کر بے ہوش نہیں ہو جاتا مجھے نہیں اٹھایا جائے گا میں تو جاؤں گا. میں نے رمضان نہیں چھوڑا. حقیقت یہ تھی کہ دوائیاں ختم ہیں میری ڈاکٹر مل نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو حالت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن آپ کے سامنے تر و تازہ بیٹھو. حوصلہ دینے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں. ایک چھینک ہے تو آپ نماز چھوڑ دیں. 2 کھا کر چلے جائیں گے آپ اللہ کے رمضان کو چھوڑ دیں. میری نوکری ڈاؤن ہو جائے یہ چھوڑ دیں. قدر کریں صحت کی. میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ بیماری کے بعد آدمی کر نہیں کچھ سکتا. نہیں کر سکتے آدمی. تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے انسان کے لیے. لیکن اس وقت پہ آدمی کمر باندھ لے کیا ہوگا بھائی. جاتے جاتے بے ہوشی ہوں گا نا میں گروں گا نا تو یہاں بھی اسپتال جانا ہے وہاں بھی اسپتال جانا ہے. یہاں درد ہو رہا ہے لیٹ رہا ہوں درد تو ہوتا رہے گا وہاں بھی درد ہوئے گا. اور درد بھی اتنا شدید. تو کل تو دل میں اتنا سخت درد ہوا کہ میں کہ گیا ابھی ترابیوں پہ. بالکل معاملہ ایسے ہو گیا. تو الحمدللہ اللہ کہتے ہیں ہمت کر رمضان کے بعد ہوگا پھر تیرا فیصلہ کر لیں گے صحیح ٹھیک ٹھاک تو چلنا. تو پھر تو اللہ کرے دعا کریں میرے لیے اپنے لیے کہ آخر رمضان میں سلامتی تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ. یہ تو نہ جائے انسان کے لیے. کیا پتہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمت مردہ کیا اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ کیا شعر ہے. آپ ہمت کریں قدم بڑھائیں سب کچھ ہوگا الحمدللہ. تو آج ہمت کس چیز کی ہم نے کرنی ہے. کیا دیا ہے پیغام. کس چیز کی ہمت کرنی ہے نہیں سمجھے. اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے. کس چیز سے راضی کرنا ہے کہ اللہ تو ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ تو ہمیں دیتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں پسند کرتے. تو دیتا ہے کہ بیمار ہے ہم نے کہتے ہیں ہم بیمار نہیں ہونا. تو صحت دیتا ہے ہم نے کہا ہم یہ نہیں لینا. اب ہم یہ نہیں کریں گے. اب ہم وہ کریں گے جو تو دے گا ہمیں پسند ہے. اللہ راضی ہو جائے گا. اب جب ایسے کریں گے آپ کوئی حرام کام نہیں کریں گے کیونکہ حرام کام آدمی کب کرتا ہے جب کہتا ہے یار یہ تو میرے لیے بہت مشکل. اب یہ راستہ تلاش کرو یار. سود لے لو یار. بینک تو پھڑ لو یار. ادھر پیسے کھا جاؤ یار. لیکن جو اندر راضی ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں تو نے غربت دی ہے پھر وہ حرام کام نہیں کرے گا. راضی ہو گیا اللہ سے. راضی پھر غلط کام کیوں کرے گا. راضی ہو گیا کہتا نہیں مر جاؤں گا میں نہیں کروں گا. اس زندگی کو ضائع نہیں کروں گا. زندگی بہت بڑا تحفہ ہے. بہت بڑا تحفہ ہے. موت بہت بڑی چیز ہے. نعمت دی اللہ پاک نے زندگی اس کو استعمال کریں آخری تب تک. نبی ارشاد فرماتے ہیں آخری سانس تک. ایک جملہ دیا تھا اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی کو معاذ بن جبل کو جس کے اعلان کیا تھا کھڑے ہو کے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. جب یہ ان کو نہیں کہا پوری دنیا کو قیامت تک یہ آواز گونجتی رہے گی. میرا خیال تو کسی صحابی کے بارے میں یہ جملہ اتنا صاف نہیں آیا جہاں تک میرا علم ہے.
تو مفتیاں زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن اتنی کھلی حضرت ابو صدیق سے محبت سب سے تھی. یہ تو کہہ دیا کہ جو کچھ میرے سینے میں تیرے سینے میں ڈال دیا، یہ تو ابو صدیق ہوگا. لیکن اس طریقے سے کہنا کہ معاذ تو مجھے ملے گا نہیں، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کس سے ہی ختم ہے، نمبر لے گیا. اتنا کھلے عام اعلان اللہ کے نبی کا کرنا، اور جب محبت کا راز کرنے کے بعد پھر کیا کہا؟ محض ایک کام یاد رکھنا، تم میرے لیے کام کرنا ضرور. کیا رسول بتائیں، وہ رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں. کیا سین ہوگا مجھے بتائیں. عاشق بھی رو رہا ہے، محبوب بھی رو رہا ہے. محبوب کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد تو مجھے دیکھے گا نہیں، ہم جدا ہو جائیں گے، پھر تو میری قبر پر ہی آئے گا. محاذ پھٹ گیا ان کا دل، لیکن حکم تھا نبی کا تو جا، ورنہ کیسے جا سکتے تھے؟ مجھے پتا کیسے چھوڑ دیتے ان کو. لیکن وہ حکم افضل ہوتا ہے، چھوڑ دیتے اپنے محبوب کو. بتا بھی دی انہوں نے، یہ کیسی جدائی تھی کہ خود بتا رہے ہیں کہ تم ملے گا نہیں، لیکن ہمارا رشتہ بڑا عجیب ہے. کہتے ہیں پتنی کیا تجھ میں اور کیا مجھے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے کرتا ہوں. پھر ایک جملہ کہا اللہ کے نبی نے کہ اب یہ محبتوں کا ایک تقاضا ہے. معاذ میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کاش ہم چیزوں کو سمجھ جائیں دوستو. میں تجھے ایک راز کی اپنے محبت کے واسطے سے میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں. یا رسول وہ کیا ہے؟ کہ ایک کام رکھنا کہ مرتے دم تک ایک عمل کو جاری رکھنا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اس سے بڑا کوئی تحفہ اور ہوگا جو اس حالت میں دیا جا رہا ہو. تو اللہ کے نبی کی محبت کا تحفہ ہے ذکر اللہ. کتنا محبوب ہوگا اس کا. ہم کہیں دل نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. دیکھتا ہوں جو کوئی انسان دور سے آتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے کتنی محبت کر رہا ہے. بہت کوئی اور چیز میں رشک نہیں آتا کہ حالت نے اتنی قربانی دے کر سب کچھ تیرے ذکر کے لیے آیا ہے، تو اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا، تو اس سے یہ عمل کرا رہا ہے. اور بعض دفعہ میں ایسے انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بالکل پسند نہیں کرتے اللہ کے ذکر کو. دے ہیٹ، کرٹیسائز کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ذکر کو، برا سمجھتے ہیں. جی میں دیکھتا ہوں نظارے بڑے. لیکن اللہ کے تو قانون اور ہے نا بھائی. ہم سے کوئی نفرت کرے تو ہم تو فوراً تھپڑ مارتے ہیں اس کو. کوئی آپ کو گالی دے تو کہا ٹھہر میں تمہیں دسنا پتہ دس. کرتے نہیں کرتے. کوئی آپ کو ذرا بھی تکلیف دے، آ رہا ہوں میں بچہ تیری تو میں کرتا ہوں نا حجامت. ادھر کیا ہے کہ ان چیزوں سے نفرت کر رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے. اللہ کے دیکھیں دستور کیا ہے. لیکن جب میں ایسے شخص کو دیکھتا ہوں اللہ اس کو ذکر میں بھیج دیتا ہے. کتنی محبت ہوگی اس سے اللہ کو نہیں بتایا. یہ تو محبت کی میں نے بتا دی. تو آخری محبت کی دو انسانوں میں اللہ کے نبی صحابی محبت کی آخری جو نشانی بتائی تھی، کیا کہ نشانی میری تیری محبت کی یہی ہوگی اگر تو ذکر کرتے ہوگی. میں کہتا ہوں اللہ جی اتنی محبوب چیز ہے، وہ تو اتنا بدتمیز آدمی ہے کہ وہ تو گالی نکالتا ہے، برا کرتا ہے، تو اس کو کیسے لے آتا ہے؟ کہتا تو چپ کر، میں جانوں میرا بندہ جانے. تجھے کیا پتا میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. ہاتھ ختم کرتے ہیں، تھوڑا وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لذت قدر آنے والی ہے، جو باتیں کی ہیں اس کو پکا کرنے ہم نے. اچھا اللہ کو راضی کرنے ہم نے. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما. ہماری بیماری میں دور فرما، ہماری پریشانی میں دور فرما. یا اللہ ایمان پہ مستقیم فرما، یا اللہ ایمان پہ مضبوط فرما. یا اللہ ہمارے درجات بلند فرما، یا اللہ ہمارے درجات بلند فرما. جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ آج کی ليلۃ القدر ہمیں نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو بخش دے. یا اللہ پوری امت کو بخش دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.